بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھوک سے میرا برا حال تھا، پیٹ میں مروڑیں پڑ رہی تھیں جب میں شکیل کی دکان میں داخل ہوئی۔ یہ تقریباً رات کے 7 بج رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی شکیل کی باتیں کھل گئیں۔ آ گئی مہارانی، تم تو بڑے ہی ناز و ادا سے یہاں سے گئی تھیں، کہتی تھیں کہ میرا شوہر مجھے پھولوں کی سیج پر رکھے گا، پر اب دیکھو، اب میرے پاس ہی تم راشن مانگنے آئی ہو۔ شکیل نے میری طرف گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا شکیل مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا وہ ایک غلطی تھی، پر تم تو جانتے ہو کہ یہ فیصلے نصیب کے ہوتے ہیں۔ میں شکیل کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اب ہاتھ جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نور، تم نے جو میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا، میں تمہیں چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں تو تم ایک کام کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی دکان کے کاؤنٹر کا دروازہ کھول دیا اور کہنے لگا کہ اندر آ جاؤ۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیوں اندر آ جاؤں؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیوں اندر آ جاؤں؟ میں سودا لینے آئی ہوں، اگر مجھے ادھار دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چلی جاتی ہوں، میرا شوہر آنے والا ہوگا، تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا شکی انسان ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا ہوا، شکی انسان ہے تو اسے ہونا چاہیے، تم جیسی خوبصورت بیوی کا شوہر شک نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ شکیل نے گھڑیا پن کی حد کر دی تھی۔ بس کر دو تم، میں تم سے سامان لینے آئی تھی، ایک مجبور عورت ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پر میرا شوہر نا، وہ مجھ پر شک کرتا ہے، اسی لیے وہ مجھے یہاں تک نہیں آنے دیتا۔ میں شکیل کی طرف التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، پر شکیل رحم کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں دکان سے نکلی اور 2 قدم دور ہی بھاگی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو کئی گھنٹے گزر چکے تھے، میرا ذہن غنودگی میں رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جب میں بے ہوش ہوئی تو میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے ایک عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے آس پاس مٹی کی دیواریں تھیں۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں سوچنے لگی۔ زندگی کے گزرے پچھلے سارے واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ میں نے شکیل کی دکان سے صرف سودا ہی مانگا تھا، پر وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کاش یہ نوبت نہ آتی، کاش مجھ سے وہ غلطی نہ ہوتی۔ میں خود ہی کو کوسنے لگی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں ایک خوشحال عورت تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں عثمان کے گھر آئی تو وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ عثمان کی محبت پا کر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ ایک دن عثمان مجھ سے پوچھنے لگے، تمہیں کوئی شادی سے پہلے پسند تھا کیا؟ میں نے کہا نہیں عثمان، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بولے کہ جھوٹ نہ کہو، تم میری قسم کھا کر کہو۔ میں عثمان سے ایک بھی لفظ جھوٹ نہیں بولتی تھی، سو انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میری دوستی تھی، مگر محلے کے ہی ایک آدمی سے تھی، ہم بس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا رشتہ آیا تو یہ پسندیدگی بھی ختم ہو گئی۔ یہ سنتے ہی عثمان کی تیوری پر بل پڑ گئے، ان کی ساری محبت پل بھر کو مٹی میں مل گئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ضرور تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی رہا ہوگا، بلا وجہ تو کوئی محبت ختم نہیں کرتا، ہر محبت کی ایک منزل ہوتی ہے، کوئی محبت ادھوری نہیں رہتی۔ میں نے کہا میرا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ میری بات پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے۔ اس سے اگلا دن میرے لیے بہت زیادہ حیرت اور صدمے کا باعث تھا۔ جب میں صبح اٹھی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ جب میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کی تو باہر نے مجھے بتایا کہ میں نے ہی تم کو کمرے میں بند کیا ہے، دراصل میں دفتر جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اب تم اس شخص سے ملنے کے لیے اپنے محلے میں جاؤ۔ میں نے تو کبھی تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں کی، نہ ہی میں نے تم سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، پر اب بہت ہو گیا ہے، اب مجھے تمہارے ساتھ سختی کرنا پڑے گی۔ میں کیا جانوں کہ تم میرے جانے کے بعد کہاں کہاں جاتی ہو۔ میں ایسی آوارہ عورت کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی کہ ایک ذرا سی بات بتانے پر وہ اس قدر بدل گئے ہیں۔ میں اس لمحے کو کوسنے لگی، پچھتانے لگی جب میں نے ان کے سامنے سچ بولا تھا۔ میرا شوہر مجھ پر اب شک کرنے لگا تھا۔ کمرہ بند کرنے کے بعد وہ دفتر چلے گئے۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی، چوں چاں اس لیے نہیں کی کہ کہیں گھر کے نوکروں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے۔
پر آج جو ہو رہا تھا وہ بہت ہی غلط تھا۔ میں اپنے کمرے میں مارے بھوک پیاس کے گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی۔ باہر کو آفس سے آئے ہوئے تقریباً 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے، پر ابھی تک اس نے میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مجھے بھوک اس لیے بھی لگ رہی تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کے پہلے بچے کی ماں بننے والی تھی اور مجھے لگتا تھا جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں بھوک کے مارے بلبلا رہی تھی، میرے پیٹ میں جیسے چوہے دوڑ رہے تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تبھی میری نظر اپنے کمرے میں پڑے ٹیبل پر پڑی، جس کے اوپر کھڑے ہو کر میں کمرے کی واحد کھڑکی تک پہنچ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے قدم اس ٹیبل پر رکھے، میری نظر کھڑکی کے باہر والے منظر پر پڑی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، گھر خالی تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب میں باہر نکلی تو مجھے کھانے کا سخت دل کر رہا تھا، پر میں کچن کی طرف جانا نہیں چاہتی تھی کہ اگر ذرا سی بھی ہلچل ہوئی میرا شوہر باہر آ کر مجھے مارنا نہ شروع کر دے، کیونکہ آج کل مجھے اس کے تیور بہت زیادہ خطرناک لگتے تھے۔ وہ مجھے اس طرح کمرے میں بند کر کے جاتا جیسے کوئی کسی سزائے موت کے قیدی کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، یہاں سے نکل کر اپنے اماں ابا کے گھر جاؤں گی یا کسی دوسری جگہ پر رہوں گی۔ تبھی میں اپنے مکان سے نکلی اور شکیل کی دکان کی طرف گئی۔ شکیل کی دکان بھی اب میرے گھر کے قریب تھی۔ پہلے وہ ہمارے محلے میں تھا اور مجھ پر اکثر ہی گندی باتیں کستا رہتا تھا، پر کیا کرتی، مجبوری تھی۔ اس گھر کے قریب بھی شکیل ہی کی دکان تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے میری مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا۔ غالباً میری حالت دیکھ کر وہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کرتا، اسی لیے وہ بھی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پر جیسے ہی میں آگے بڑھی اور گر کر بے ہوش ہوئی تو میری ذہن پر غنودگی چھا گئی۔ اب میری آنکھ کھلی تھی تو میں ایک کچی دیواروں پر مشتمل کمرے میں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں، کہیں میرے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا، کہیں شکیل ہی مجھے اٹھا کر اپنے گھر تو نہیں لے آیا۔ یہ سوچ کر ہی میرا ذہن تو جیسے کام کرنا چھوڑ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں باقاعدہ کانپنے لگی، مجھے اپنے شوہر کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ میرے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی، پر باقی میں بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مجھے کوئی مجرمانہ ذہن کے لوگ نہ لے کر یہاں آ گئے ہوں، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا حشر کرے، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا بزرگ اندر داخل ہوا۔ بیٹی، تم بہت تھک گئی ہوگی، سو جاؤ، آرام کرو، بعد میں اٹھ جانا اور اٹھ کر کمرے کے چکر بھی لگانا، باہر کا گھر بھی دیکھ لینا۔ فی الحال تم سو جاؤ، میں تمہیں چائے بنا کر دیتا ہوں اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو۔ میں اپنے شوہر کی باتوں کو یاد کر کر کے اس قدر پریشان ہو چکی تھی کہ بوڑھے کی بات سمجھ نہ سکی۔ میں نے کہا وہ میرے پاس آیا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹی تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، میں تمہارا اپنا سسر ہوں، تمہارے شوہر کا باپ ہوں میں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے تو میرے شوہر نے کبھی بھی اپنے باپ سے نہیں ملوایا تھا، کہیں یہ بوڑھا کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا میرے ساتھ۔ یہ سوچتے ہی میرا ذہن غصے سے بھر گیا۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، مجھے سچ سچ بتا دو۔ بولا کہ میں کیا چاہوں گا، بیٹی تم میری لیے میری اولاد سے بڑھ کر ہو، بس تم اس گھر میں رہو، آرام و سکون سے رہو، میرے بیٹے کو مجھ پر بھروسہ ہے۔ کیا مطلب ہے، آپ کے بیٹے کو آپ پر بھروسہ ہے اور آپ کا بیٹا کون ہے؟ بیٹی تم پریشان کیوں ہوتی ہو، عثمان میرا ہی بچہ ہے، وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھے بزرگ باہر نکل گئے۔ میں حیران تھی کہ عثمان مجھے یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے، جبکہ ابھی تو میرے بچے کی پیدائش کا وقت بھی آنے والا تھا اور میں یہاں پر صرف اور صرف اپنی بھوک کی وجہ سے پہنچی تھی۔ میرا شوہر مجھے کمرے میں بند رکھتا تو میں کھانا پینا کیسے کرتی؟ پر اب یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ ایک بڑے بنگلے سے میں ایک جھونپڑی میں، بلکہ کچے مکان میں کیسے آ گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی تو مجھے کوئی نہ کوئی کھیل رچایا ہوا لگتا تھا، کیونکہ یہ بوڑھا میرے باپ کا والد کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ میرے شوہر نے اپنے والد اور بھائی کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ یوں کافی دیر گزر گئی۔ بوڑھے آدمی سے اگر میں بات کرنا چاہتی تو بھی وہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ مجھے خود ہی اپنے بارے میں یا عثمان کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بتا دے۔ وہ کمرے میں آیا، شام کا وقت تھا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں رہتی تھی؟ میں نے کہا اگر میں آپ کی بہو ہوں، آپ کو یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے
کہ آپ کی بہو اور بیٹا کہاں رہتے ہیں۔ بولے کہ وہ سب تو میں جانتا ہوں، پر تم یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کہاں ہے، ماں کہاں ہے، کیا تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ بوڑھے آدمی والی باتیں سن کر میں نے سوچ لیا تھا، اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ واقعی ایک اچھا انسان ہے، میرا بھلا چاہتا ہے۔ تب میں اس بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، انکل جی، آپ تو جانتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت کا کوئی گھر، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں غلطی سے یہاں آ گئی ہوں تو آپ مجھے یہاں سے نکال دیجیے۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میرے ماں باپ کا گھر کون سا ہے۔ اگر آپ مجھے گاڑی پر بٹھا آئیں تو میں آرام سے شہر پہنچ جاؤں گی۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ میرے لیے تعاون کیجیے، میں آپ کے لیے زندگی بھر دعائیں کروں گی۔ وہ بوڑھا میری باتیں سن کر ہنسنے لگا اور بولا، بیٹی، تم یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ تم اپنے ہی گھر میں ہو۔ کیا مطلب میں اپنے گھر میں ہوں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ لگتا تھا کہ اس بوڑھے کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے بیٹی، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں کہ تمہارا شوہر عثمان خود تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، مہربان علی۔ میں نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرا شوہر مجھے اس کچے گھر میں چھوڑ کر کیوں جائے گا؟ اور آپ اگر اس کے والد ہوتے تو یہاں کیوں رہتے؟ میری بات سن کر بوڑھے نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولا، چلو شام کو میں تمہیں تمہارے شوہر سے ملوا دوں گا، وہی تمہیں ساری بات بتا دے گا کہ تم یہاں کیوں ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ تب میں نے گھر سے باہر جا کر گھوم پھر کر دیکھا، یہ تو ایک گاؤں والا علاقہ تھا۔ میں شہر سے گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ یہاں کا ہوا پانی اور سبزہ ہی الگ تھا۔ میرا دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے سوچا، اگر میں یہاں رہی تو بھی اچھا ہی ہے، اپنے شوہر کے بند کمرے میں قیدی بن کر اپنی ساری زندگی گزارنے سے تو اچھا تھا کہ میں اس گھر میں رہتی اور قدرتی ماحول میں تو سانس لیتی۔ پر اس بوڑھے آدمی پر مجھے ابھی تک شک تھا۔ شام ہو گئی مگر میرا شوہر نہ آیا۔ اب میرے ذہن میں مختلف سوالات جنم لینے لگے کہ آخر اس بوڑھے نے مجھے اپنے کمرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور مجھے ہوش ہوئی تھی، یہ بوڑھا آدمی اس گاؤں میں رہتا تھا، بھلا میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ ابھی عصر کی اذان ہی ہوئی تھی۔ میں نے بوڑھے آدمی سے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا یعنی میرا شوہر تو نہیں آئے گا، آپ ایسا کریں کہ مجھے اس گھر سے تھوڑا دور چھوڑ آئیں تاکہ میں اپنے شوہر کو خود ڈھونڈ کر یہاں لے آؤں۔ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بولا، بیٹی، تمہارا گھر اب یہی ہے، تم نے یہیں رہنا ہے۔ رہی بات تمہارے شوہر کی تو وہ آ ہی رہا ہوگا، تم اس بات کی اتنی فکر نہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ پر بوجھ نہ بنوں۔ اب میں اس بوڑھے سے اچھے اخلاق سے کام لے رہی تھی کہ کہیں وہ ناراض ہو کر مجھے یہاں بند نہ کر دے۔ مگر پھر جیسے ہی شام ہوئی، گھر کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اس گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا شوہر مجھے دور دراز گاؤں میں کیوں لایا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، تم یہاں ہو، خیریت سے ہو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، خیریت سے ہو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیسے آئے؟ بولا کہ بس جیسے تم اپنے شکیل کی دکان پر پہنچ گئی تھی ایسے ہی میں گاؤں بھی آ گیا ہوں۔ کیوں، تمہیں برا لگا کیا؟ میں حیران تھی کہ شکیل کا نام بھی میرے شوہر کو معلوم تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں شکیل کی دکان پر گئی تھی؟ جب تم گھر سے نکلی تھیں تو میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا، تمہاری اور شکیل کی ساری باتیں بھی سن لی تھی میں نے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم اتنی بد کردار نکلو گی۔ میں نے تمہیں 2 دن گھر میں کیا بند کر دیا؟ روکھی سوکھی کھا کر شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے تم گھر سے ہی نکل پڑی۔ میں نے کہا کہ اگر میرا شوہر غریب ہوتا تو میں ضرور روکھی سوکھی کھاتی، پر آپ نے تو مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا کیونکہ آپ مجھ پر شک کرتے ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج سے تم یہیں رہو گی، یہ میرا گاؤں والا گھر ہے، یہاں پر میرے رشتہ دار بھی ہیں، تم یہاں کسی کو نہیں جانتی، شہر میں تو تم ہر دوسرے بندے کے ساتھ جان پہچان بنا لیتی ہو، گاؤں کے لوگ ہیں، مخلص ہیں، یہ لوگ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ گاؤں کے لوگ کتنے مخلص اور گاؤں کی عورتیں کتنی ہی باکردار ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ بچہ پیدا ہوتا تم یہیں رہو۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی، بھلا اتنی سی بات پر کوئی مجھے اتنی سزا کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ زندگی بھر نہیں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جتنی بھی بڑی قیامت کیوں نہ آ جائے، میں آئندہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہی سوچ کر میں اس گاؤں سے نکلنے کا تقریباً پورا منصوبہ بنا چکی تھی، پر پھر وہاں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے میری اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور میں اس قدر ذلیل و رسوا ہوئی کہ مجھے اپنی ذات پر ہی افسوس ہونے لگا کہ میں پیدا ہی کیوں ہوئی، اس دنیا میں آئی ہی کیوں۔
میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے سسر نے مجھے اندر کمرے میں جانے کا کہا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ ہفتے بعد واپس آئے گا اور آ کر مجھے شہر میں چیک کروانے کے لیے بھی لے جائے گا، پر فی الحال مجھے یہیں رہنا۔ میرے سسر نے کہا تھا کہ شام تک بوا بھی آ جائے گی، وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ میرا دل بہت بری طرح رو رہا تھا۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی، پر اس سے بڑی مصیبت تو اس وقت دیکھنے کو ملی جب گھر کا دروازہ کھلا اور ایک 14 سالہ لڑکا عجیب سی ادائیں دکھاتا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کون ہے ابا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے حقارت و تمسخرانہ انداز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری بھابھی ہے، اسے سلام کرو۔ کیا مطلب سلام کروں؟ اچانک سے بھابھی یہاں کیسے آ گئی ابا؟ یہ تو شہر میں رہتی تھی۔ کیا بھیا نے ان کو شہر میں پسند نہیں کیا یا کوئی دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے؟ خدا کا خوف کرو بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، بس وہ تمہاری بھابھی سے تمہارے بھائی کی انبن چل رہی تھی نا، تو اس لیے وہ کچھ دن اسے یہیں پر رکھے گا تاکہ معاملات سیٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ واپس شہر چلی جائے گی، تب تک ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں حیران تھی میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تو اتنی نفیس طبیعت تھی، جبکہ ان کا چھوٹا بھائی اتنا ہی زیادہ لفنگا اور عجیب سی طبیعت کا مالک لگتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے دیور سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے حقارت اور غلیظ سی نظر سے دیکھ رہا تھا، پر وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں آ گیا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا، آپ تو کافی امیر لگتی ہیں بھابھی جی، لگتا ہے آپ نے اپنی اماں کے گھر سے خوب پیسہ لایا ہوگا، تبھی تو یہ لاکھوں کے زیورات پہن رکھے ہیں۔ وہ میرے ایک ایک زیور کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہاں، بس یہ مجھے میرے شوہر نہیں دیے ہیں۔ اگر اتنی محبت کرتے ہیں بھائی آپ سے تو آپ کو یہاں کیوں چھوڑا؟ یقیناً آپ نے کوئی بری بات تو کی ہوگی۔ آپ پر شک کرتے ہیں بھیا، یہ بات تو مجھے ابا نے بتا دی ہے، پر ایک بات ابا نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی کہ آپ کا دیور بہت چالاک ہے۔ وہ لڑکا میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اپنا سارا زیور اتار کر مجھے دے دو، ورنہ میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، بس ٹھیک ہے، اب تم دیکھنا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ تم خود زیور لا کر میری جھولی میں رکھو گی۔ میں حیران تھی کہ اب یہ کیا کرے گا، مگر پھر میرے شوہر کو اگلے ہی دن واپس گاؤں آنا پڑا۔ وہ شہر سے آئے تھے اور میرے دیور کے بلانے پر آئے تھے۔ میرا دیور اس قدر بدتمیز اور فسادی نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، اسے گواہ بنا کر میرے شوہر کے سامنے لایا اور بولا، بھائی آپ کی بیوی تو ہمیشہ ہی ایسی رہی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ گاؤں آ کر بھی وہ لڑکوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھا لے گی۔ یہ خرم ہے بھائی، آپ کے سامنے ہے، کل یہ بھابھی کے کمرے سے پکڑا گیا۔ آپ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائیے، آپ کی بیوی ہم سے نہیں سنبھلے گی۔ یہ کہہ کر میرے پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے رونے لگی، پر وہ مجھے غصے سے وہاں سے بھی لے کر شہر آ گیا، اور شہر آ کر اس نے میرے ساتھ مزید برا سلوک شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے ایک کرسی کے ساتھ باندھ کر جاتا، صرف اس لیے کہ میرے دیور نے میری جھوٹی شکایت اس کے ساتھ لگائی تھی۔ بہرحال میں اسی طرح اپنے دن گزار رہی تھی۔ شاید میری زندگی اندھیروں میں ہی ڈوبی رہتی کہ ایک دن امید کی کرن مجھے نظر آئی۔ میں رسالہ پڑھ رہی تھی کہ ایک وظیفے پر میری نظر پڑی۔ اس میں میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا تھا کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، پر لوگوں کے جادو ٹونے اور بری نظروں کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رویہ خراب کر کے اپنے رشتے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے شوہر پر کچھ ایسا ہی گمان تھا۔ بس پھر میں نے کیا کرنا تھا، 5 وقت کی نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ میں نے باقی نیک عملیات بھی شروع نے اپنے شوہر سے کوئی گلا شکوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تقریباً بچے کی پیدائش سے لے کر مسلسل 3-4 مہینے تک میری یہی روٹین رہی۔ میں ہر روز اللہ سے دعا کرتی کہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے۔ ادھر میرے صبر نے میرے شوہر کا دل موہ لیا اور وہ اس شخص سے باز آ گیا جس نے کبھی مجھ پر کیا تھا۔ میری زندگی پہلے کی طرح آسان ہونے لگی، مگر ایک بات شاید اللہ نے مجھے اس آزمائش سے یہ سکھائی تھی کہ جب بھی انسان کو مشکل درپیش آئے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے، اپنی تدبیریں نہیں لڑانی چاہیے، کیونکہ اپنی تدبیر لڑا کر انسان ہمیشہ خسارے میں ہی جاتا ہے۔
آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔